صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آخری کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی قرآن مجید۔ رب نے فرمایا کہ میں نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی پیروی کرنا، اس کے علاوہ اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرنا۔ قلیلا ما تذکرون، کہا کہ تم میں سے چند لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اکثریت کی قرآن پر زندگی نہیں گزر رہی، اکثریت لوگ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دراصل قرآن مجید کو سمجھا نہیں، قرآن مجید کی معنی اور مطلب کو ہم نے دیکھا نہیں، طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے۔ حافظ صاحب نے پڑھ لیا اور میں نے سن لیا، کوئی معنی معلوم نہیں، کوئی مطلب معلوم نہیں، کوئی مقصد معلوم نہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ قل اللہ احد کی معنی کیا ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ الرحمن الرحیم کی معنی کیا ہے، کیونکہ اس کے پہچاننے کے لیے، اس کے جاننے کے لیے نہ ہم نے کاوش کی، نہ ہم نے کوشش کی، نہ ہمیں اس کا شوق ہے۔ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اس کو اپنے دنیا کے چند اغراض کے لیے استعمال کیا۔ تکرار ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا، کیسے حل ہو؟ قرآن کو سنو، یہی ہے نا، اور تو کوئی حل نہیں ہے نا کہ بندے نے بھائی کچھ کیا ہے نہیں کیا، چلو جی اب اس کو قرآن دے دو سر پہ، جان ٹوٹ گئی۔ دکان کھول لی، حجام نے دکان کھولی ہے، ڈاکٹر نے دکان کھولی ہے، اینی ٹائم جس ٹائم جاؤ کہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ یہ اتنا بہترین کام کیا ہوا لوگوں نے اپنے پیٹ کے لحاظ سے، رات کے 12 بجے بھی جاؤ کہ اس کے بعد شاگرد موجود ہیں۔ وہ پڑھنا آتا نہیں آتا وہ الگ بات ہے، بات مکمل کرنی ہے کہ 30 بارے پڑھ لیے، ان سے غرض نہیں ہے کہ کون پڑھ رہا ہے۔ اور آپ نے بھی کہا کہ ہاں جی مولوی صاحب آئے گا اور وہ پاؤں برکت کے پھیر کے جائے گا، مٹھائی کھائے گا، دعا کریں گے اور ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ ابا مر گئے، زندگی میں ابا نے قرآن نہیں اٹھایا، زندگی میں اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، لیکن مولوی صاحب پڑھ کے گئے، ہم نے سمجھا کہ ابا بخشے گئے، اصل میں ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اور دنیا والوں اگر قرآن کو میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا وہ بھی ریدا ریدا ہو جاتا۔ کس پر؟ آپ ایک ہتھوڑا برداشت نہیں کر سکتے، پہاڑ ہتھوڑے مار مار کے پھر بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں کہ اتنا سخت ہے وہ، اگر سخت پہاڑ پر بھی قرآن نازل کرتا وہ بھی ریدا ریدا ہو جاتا، وہ بھی ذرا ذرا ہو جاتا۔ لیکن آج ہم ٹس سے مس نہیں، آج ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ نہیں صاحب قرآن میں لکھا ہے اللہ نے قرآن کو بطور شفا نازل کیا ہے، ایسے دکانیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی کون سا تعویذ چاہیے؟ زعفران کے ساتھ، بھائی زعفران تو مہنگا ہے نا، پھر آپ تو پھنسے ہوئے ہیں، آپ تو پتہ نہیں کس عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بس بات میری ہو جائے، مولانا 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں لیکن تعویذ لکھ دو۔ اس کے لیے آیا تھا، شفا ہے، بالکل قرآن میں شفا ہے، میں نے کب کہا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس نے شفا کا طریقہ بھی بتایا ہے۔
آپ کو کھانسی لگی ہے، آج کل زیادہ نہیں کھانسنا، ہاں سمجھا کرو، مجھے ویسے بھی الرجک ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا، میں نے کہا بے فکر ہو جاؤ، مجھے یہ شروع سے یہ کرونا ابھی چلی ہے، کافی عرصے سے مجھے کھانسی ہے۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، جی کھانسی کا علاج دی، اس نے آپ کو دوائی دے دی، ساتھ میں شیشی دے دی تھی، کیا کرنا ہے؟ جی آپ نے 2 ٹائم 2 چمچ پینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گھر پر آ گئے، آپ نے کہا کھانسی تو مجھے لگی ہوئی، ڈاکٹر کو کیا؟ پوری بوتل اتار دو پیٹ میں، کیا خیال ہے؟ یا تو 8 دن سو جائیں گے یا ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ نسخہ طبیب کے کہنے کے مطابق نہیں، اپنے منمانی کے مطابق کیا، یہ فائدے کے بجائے آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ تو قرآن میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہا کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، اس کے اندر مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، خسارہ تو کافروں کو ہے۔ باقاعدہ قرآن بطور شفا ہے، مجھے اس کا انکار نہیں، لیکن اسے شفا کیسے حاصل کریں؟ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، 30 آدمی تھے، جا کر گاؤں میں پڑاؤ کیا، قیام کیا، گاؤں والوں سے کہا کہ یہ ہم مہمان ہیں، پھر کچھ کھانے کو دے دو۔ انہوں نے کہا اپنا ایک اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہا مہمانوں کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتے۔ اچھا اصول ہے، کیا خیال ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جس کا اللہ اور قیامت کے دن پر یقین، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور عزت سیکھنی ہے تو جا کے قرآن سے سیکھو کہ مہمان کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چھیڑا اللہ نے، کہا کہ 2 بندے آئے سامنے، کتنے مہمان آئے؟ 2۔ فجاء بعجل حنیذ، کہا کہ 2 بندوں کے لیے بچڑا بھون کر لائے۔ بچڑا سمجھتے ہو نا؟ او میں مرغی کی بات نہیں کر رہا کہ 500 روپیہ کلو ہے، بیوی سے پوچھتے ہو مہمان آیا کہ آدھا کلو سے کام چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ بچڑا بھون کے لائے ہیں، 2 مہمان ہیں، زیادہ بھی نہیں ہیں، کھاؤ جی۔ آگے آدمی بڑھا رہے ہیں، وہ کھا نہیں رہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف ہونے لگا۔ کیوں خوف ہوا؟ اس دور کا اصول تھا کہ جس کا نمک کھانا ہے ادھر دشمنی نہیں کرنی۔ اس دور کی بات بتا رہا ہوں۔ ادھر تو یہ ہے کہ کھانا کھا کے گھر والا ادھر کا، آپ نے دیکھا اکیلا ہوں کوئی نہیں ہے، پلیٹ میں سوراخ کر دو تاکہ آئندہ کوئی کام نہ ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم تو اتنے ماشاءاللہ نمک حلال ہیں کہ چاہیں گے کہ ابھی اور اس کو نقصان دے دیں۔ ان کا ایک اصول تھا جس کا نمک کھانا ہے دشمنی نہیں کرنی۔ ان سے کیا میری دشمنی ہے؟ کون ہے؟ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ کہنے لگے لا تخف، اللہ کے نبی آپ ڈرے نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم فرشتے ہیں۔ ایک نقطہ یہاں ملا، جن کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم تھا، ولیوں کو غیب کا علم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے ہیں لیکن صورت انسانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انسان ہے یا فرشتے ہیں۔ اگر معلوم ہوتا یہ فرشتے ہیں تو بتائیے کیا یہ اتنی محنت کر کے ان کے سامنے کھانا ڈالتے، کھانا رکھتے؟ آج 10 سال کے بندے سے پوچھو، آج جو کچھ نہیں پڑھا وہ عربی، اس سے پوچھ لو کہ جی فرشتے کھاتے ہیں، کہتا نہیں فرشتے کھاتے نہیں ہیں نہ پیتے ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور پھر بھی ان کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا؟ معلوم ہوا کہ غیب کا علم نہیں تھا۔ تو مہمانی اس کو کہتے ہیں۔ خیر صحابہ نے کہا کہ تمہاری مرضی، بیٹھے۔ کچھ دیر گزری، علاقے کا ایک بندہ آیا، گاؤں کا، کہنے لگا صحابہ سے کہ جی ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے،
پتہ نہیں سانپ نے ڈسا ہے، بچھو نے ڈسا ہے بڑا تکلیف دہ۔ ہم نے سارے ٹوٹے، سارے ٹوٹکے، سارے حربے استعمال کر لیے، لیکن جو علاج کر رہے ہیں صاحب کی تکلیف بڑھ رہی ہے۔ پھر تم دم وغیرہ جانتے ہو؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ کہ چلو، کیسے نہیں چلیں گے؟ تو کیسے چلو؟ کہا کہ ایک شرط ہے کہ میرے دم سے اگر تمہارا بندہ ٹھیک ہو جائے تو 30 بکریاں دوں گا۔ اب ویسے تو تم نہیں دو گے، کم از کم کسی نے کوئی پھنس جائے تو بھائی گزارا تو کرنا ہے نا۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، چلو۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے دم کیا۔ حدیث کے الفاظ ہے بندہ ایسے چھوٹ گیا تکلیف ہے گویا کہ اس کو تکلیف تھی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بندے جیسے ہی تھے لیکن وعدے کے بڑے پابند تھے۔ 30 بکریاں دے دی۔ صحابی لے اپنے ساتھ، ہو بھائی اس کا دودھ وغیرہ پیو، اس کو استعمال کرو، واپسی ہوگی اللہ کے رسول سے پوچھیں گے جائز یا ناجائز بات کی بات ہے، اس وقت ہماری ضرورت ہے، اگر غلط ہے تو واپس کر دیں گے۔ خیر جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، بات کے ساتھ چڑھا، آپ نے فرمایا تم نے صحیح کیا ان کے ساتھ، میں نے جو نہیں کی تھی، لیکن اے ابو سعید تو نے دم کیا کیا جو زہر کا اثر ختم ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتح پڑھ کے دم کیا، کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی پلیٹ پہ لکھ کے نہیں دیا کہ مریض کو 6 دن پلانا ہے، زعفران سے لکھ کے دیتے نا، کام ہے 2000 کا، کم از کم تم سے 20,000 تو وصول کرنا ہے، اور آپ جیسے میرے جیسے پتہ نہیں کتنے وہاں آتے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن میں شفا ہے، آپ اس کو دم کیجئے جہاں تکلیف ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارک تھی رات کو سوتے وقت 3 سورتیں موعظتین آخری، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بالفلق، یہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے، پھر اس کے بعد پورے جسم میں جہاں تک ہاتھ جاتا اپنے جسم مبارک پر پھیرتے۔ تو اس سے ہمارا انکار نہیں ہے، قرآن شفا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا یہ طریقہ نہیں کہ آپ کمر میں باندھیے، یہ طریقہ نہیں کہ قرآن کو ران میں باندھیے۔ ہاں بیسی زیور کھول کے دیکھو، ران تو میں کہہ رہا ہوں آگے بھی کھول کے دیکھو کیا لکھا ہے، کس طرح قرآن کی بے عزتی کی ظالم ہوئی۔ کسی کو بازو میں بندھا ہوا ہے، کسی کو کہاں بندھا ہوا ہے، کیا قرآن اس کے لیے نازل ہوا تھا؟ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، آخری کتاب، ہدایت والی اور زندگی بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ کافر کیوں کہتے تھے ایک دوسرے کو؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کہا کہ کافر ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرے تم شور مچایا کرو تاکہ تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے غالب رہے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قرآن میں اتنی تاثیر ہے کہ جو سنتا اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو، خاموش رہو، سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کافروں نے کہا شور کیا جائے، رب نے کہا نہیں رحم کیا جائے۔ فرق ہے نا؟ یہ دونوں آیتیں مکی ہیں، یہ بھی سنتے جاؤ مسئلہ۔ دونوں آیات مکی آیات، حافظ بیٹھے ہوئے جا کے قرآن کھول کے دیکھ لینا۔ اور جو لوگ یہ آیتیں پیش کر کے کہتے ہیں کہ سورۃ فاتح کے جو ہے نا امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سنو اور خاموش رہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیات مکی ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، یہ بھی مکی ہے۔ اور فرض نماز کہاں فرض ہوئی جماعت کے ساتھ؟ مدینے میں، مکے میں نہیں ہے، یاد رکھیے۔ مکے میں دار ارقم میں بھی چھپ کر مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ باقاعدہ جو جماعت کے ساتھ فرض ہوئی ہے مدینے میں ہوئی ہے۔ اور پھر سورہ فاتح کو مستثنا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے جماعت کرائی فجر میں، صحابہ نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کیا، آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا، سلام پھیرا،
آپ نے پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہاں اللہ کی قسم ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے نہ پڑھا کرو الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھا کرو، باقی نہ پڑھا کرو۔ تو یہ قرآن ایک تاثیر رکھتا ہے۔ زماد ایک بڑا ہوشیار آدمی تھا، جناتی بابا، لوگ جن نکالتے ہیں، عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں مردوں میں کم۔ جی زیادہ تر ڈھونگ ہے، کچھ حقیقت ہے۔ جن تو آپ کے ساتھ ہیں، فولو کریم جو تمہارے ساتھی ہیں، جن تو رہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ حدیث نہیں سنی کہ دل کے پاس بیٹھا ہوا آدمی کو پش کرتا رہتا ہے؟ کون؟ شیطان کون ہے؟ جنہوں میں شیطان۔ جب بگڑ جاتا ہے آپ ہی کا جناب کو تنگ کرتا ہے، باہر سے تو نہیں آتا۔ ناپاک بندہ جتنا ہوگا اس کو زیادہ تنگ کرے گا، پاک رہو گے انشاءاللہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ مکے میں آ گیا، مکے والوں نے کہا زماد ایک کام ہے، بڑھیا کام ہے۔ کیا کام؟ کہ تو دیکھ جن اور بھوتوں کا کام کرتا ہے، ہمارے پاس ایک شخص نے نبوت کی دعویٰ کی اور پڑھتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جنات اس کو سکھاتے ہیں اور یہ ہمیں پڑھ کر سناتا ہے، یا تو کچھ کر، جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے۔ لیکن بات سنو، سناؤ۔ کا سنانا ہے لیکن سننا نہیں ہے۔ کیا خوب ان کو؟ سنانا ہے، سننا نہیں ہے۔ جو اس کی سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، تو نے خالی سنانا ہے، سنانا بس۔ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے روئی منگوائی، خوب کانوں میں بھر، کہتا ہے میں نے ٹھوس ٹھوس کے بھری کہ پیغمبر کی آواز سے ٹکرا کر چلی جائے، مجھ تک نہ پہنچے۔ چلا ہے، یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار کچھ ہو جائے گا۔ آدمی ہم نے بڑا جو ہے نا پتے کا بھیجا ہے، قابل آدمی بھیجا ہے۔ سماعت کہتا ہے میں جب آدھے راستے پہ پہنچا میں نے سوچا کہ یار میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، عقل مند آدمی ہوں، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنی سنا اور کسی کی نہ سنو؟ نہیں سنوں گا اور سناؤں گا بھی۔ کہتا میں نے ساری روئی پھینک دی، چلو۔ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، کہتا ہے بھتیجے آپ مجھے جانتے ہیں، میرا نام زماد ہے، میں جنات وغیرہ کا کام کرتا ہوں، مجھے آپ کی قوم والوں نے خبر دی ہے کہ آپ پر بھی کوئی اثرات ہیں گے، میں لوگوں سے اس کے پیسے لیتا ہوں، آپ سے پیسے وغیرہ نہیں لوں گا، میں آپ کا علاج کروں گا۔ آپ سن رہے ہیں، وہ تو جو کہنا ہے کہو، لیکن آپ نہیں سنیں گے، آپ نہیں سنیں گے۔ میں آپ کے خلاف کوئی بات کہوں، آخر کہو گے مولوی ذرا سنبھال کیا کہہ رہا ہے، آپ پھٹ پڑو گے، لڑ پڑو گے۔ لیکن قربان جاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ ساری باتیں پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہا ہے، آپ سکون سے اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب دیکھا سنا کے خاموش ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی پوری ہو گئی۔ میری سنو گے؟ سنائیے۔ کہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جو ابھی خطبہ پڑھا تھا، بندہ سن رہا ہے، آپ خاموش ہو گئے، پورا ہو گیا۔ کہتا کر جناب ایک دفعہ اور، آپ نے دوسری بار سنا دیا، پھر آپ جب خاموش کہتا ہے ایک دفعہ ہو، آپ نے تیسری دفعہ سنا ہے۔ اچھا تیسری دفعہ سننے کے بعد کہتا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائی، آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا، کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات زندگی بدل گئی۔ کیا گواہی دے رہا ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں امام صاحب پڑھتے ہیں روزانہ 30 پارے پسند ہوتے نا، ایسے جھول جھول کے بات ہوئی تمہارے اندر، کیا تبدیلی آئی؟ او بھائی سن لیا ہے پورا 30 پارے سن لیے رمضان کے بعد، ابھی ماشاءاللہ کچھ رونق نظر آ رہی ہے، وہ پتہ ہے کہ ہمارا بندہ ہوا ہے، مانتا ہوں۔ فجر میں ماشاءاللہ 8-10 صفحے بن جاتی ہیں۔ رمضان گزرے گا، مولوی صاحب نے یوں جو منہ پھیرا رہی ہے تو ایک صفحے نے دوست کا ہے، ہم نے کہا اس کا یار آزاد ہو گیا، گئے۔ شیطان آزاد ہو گیا تو ہمیں بھی آزادی مل جاتی ہے نا کہ اب ہم بھی سال کے بعد دیکھیں گے مسجد کا منہ۔
تو یہی سمجھا تم نے قرآن سے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. تاکہ مومن کا شان کیا ہے کہ جب قرآن کی آواز سنتے ہیں، جب تلاوت سنتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے تو اپنے رب پر بھروسہ توکل کرتے ہیں. قرآن سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اس وقت اضافہ ہوگا جب آپ اس کو سمجھیں گے. آپ کو معنی ہی معلوم نہیں کہ آپ کو اضافہ کہاں سے آئے. خیر، بندہ واپس جانے لگا. ابو جہل اور دوسرے سردار، دوسرے جنہوں نے بھیجا تھا، بڑا انتظار ہو رہا ہے، اب اچھی خبر آئے گی، آج کوئی نوید لائے گا، آج کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن دور سے ابو جہل دیکھ کے کہتا کہ یارو کیا ہوا؟ بندہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ لے کر نہیں آ رہا. پہچان گیا، بڑا زیرک بندہ تھا، دنیا کے لحاظ سے بڑا تیز. ایسے تو لوگوں نے اس کو سردار نہیں بنایا تھا، ہاں؟ پورے مکے کی وادی کا سردار، آخر کوئی اس میں کوالٹی تو ہوگی نا. وہ الگ ہے کہ ایمان نہیں لایا، وہ الگ قصہ ہے. کہتا جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ لے کر نہیں آ رہا. گیا تھا تو کافر ہے، آیا تو مسلمان ہے، تو چہرے میں بھی تو تبدیلی آنی چاہیے نا یارو، کہ نہیں ایسے ہی رہو گے؟ ہاں؟ چہرے میں تبدیلی لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ پوچھ لینا گھر سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مالک ہے. پوچھ لو، گھر والوں سے پوچھ لو. ڈر گیا وہ مر گیا. ہاں، پوچھو گے تو اجازت تو نہیں ملے گی. ابھی ہمارے ساتھی پہ ماشاء اللہ اتنی داڑھی ہے، گھر والی کے اعتراض کرے گی. اور میں خدا جانتا ہے کہ جب سے جوان میں نے یہ دیکھی کہ آج تک اس نے مجھے نہیں کہا کہ مولانا آپ کی داڑھی سوالی پہ داڑھی، اس کی مجال کیسے ہمیں کہے داڑھی؟ مرد بن کے دکھاؤ. اصل میں کھوٹ تمہارے من میں ہے، کھوٹ تمہارے من میں ہے اور کچھ بھی نہیں. ٹی وی کیوں لائے ہو؟ جی بچوں نے نہیں مانا، بچے تنگ رہتے. بچوں کی ماں نے تو آپ کو تنگ نہیں کیا، لگتا ہے کہ دال میں کالا ہے. گیا تو کافر ہے، آیا تو مسلمان ہے، تو چہرے میں تو تبدیلی آنی ہے. یہ تو اصولی بات ہے. آ گیا. ہاں بھائی سماعت دے خبر کا. خبر یہ ہے کہ جس بندے کی طرف تم نے بھیجا، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں، وہ ساحر نہیں، وہ شاعر نہیں، وہ جادوگر نہیں، اس پر جنات کا اثر بھی نہیں. کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول. ہاں میں بھی اس پر ایمان لا چکا ہوں. یہ سر پیٹ کے رہ گئے تو ہم نے بھیجا کس کام کے لیے، ہو کیا گیا؟ تو ان کو معلوم تھا، پہلے ہی سے کہا دیا تھا کہ اس کی سننا نہیں ہے، کیونکہ جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. قرآن میں یہ تاثیر ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میری طرف وحی کر دی گئی ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا کہنے لگے آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، وہ قرآن جو سیدھی راستے کی طرف لے جانے والا ہے. ارے جنہوں نے بھی اس کا اثر لے لیا. جنات نے بھی قرآن کو سنا اور انہوں نے مان لیا کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. ہم تو جنوں سے بھی گئے، جنہوں نے بھی پہچان لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ابھی کافر تھا، میرا اتفاق رات کو میں حرم میں تھا. میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے نزدیک تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے کہ تلاوت کر رہے ہیں. تو میں نے دل میں سوچا کیا چلو آج سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں پڑھتا کیا ہے. میں دبے پاؤں آہستہ آہستہ گیا تاکہ میری آہٹ نہ سنے کہ کوئی میرا سن رہا ہے. کہا جب انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا، پڑھ رہے تھے آپ، تو میں نے دل میں سوچا کہ واہ بھائی واہ کتنا بڑا شاعر ہے. آپ اس آیت کو پہنچ گئے. وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. کہا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم میں سے تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. کہا کہ میں نے کہا کہ بڑا کاہن ہے. میں نے دل میں سوچا اور فوراً اس کی دل میں آ گیا
ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، کہا کہ کسی کاہن کا قول نہیں، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں تھوڑا سا جھٹکا لگا، ابھی مکمل تو ایمان تو نہیں لایا، لیکن میرے دل میں مسلمان اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا کہ واقعی اللہ کا رسول ہے، یہ جو تلاوت کر رہا ہے یہ کسی بندے کا کام نہیں۔ اللہ نے ایک اعلان کیا تھا مکے کے اندر، اور یہ نہ خالی مکے والوں کے، آج بھی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور لوگوں میں نے اپنے پیغمبر پر جو نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے اس جیسی ایک صورت لا دو، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس قرآن میں تو سورہ بقرہ بھی ہے، کتنے رکوع ہیں صاحب؟ 40، 2.5 پارے۔ اس قرآن میں سورہ کوثر بھی ہے، کتنی آیات ہیں؟ 3۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ سورہ بقرہ جیسی لا دو، اللہ نے جنرل بات کہی ہے نا کہ میں نے جو قرآن نازل کیا ہے اس جیسی ایک سورت لا دو، ایک سورت چھوٹی میں سے چھوٹی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ او میرے پیغمبر صاحب، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ چھوٹی سورت۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، لوگ کعبۃ اللہ میں شاعری لکھ کے لگا کے جاتے ہیں، سبا ملکہ، امر القیس، لبید، یہ بڑے بڑے شاعر گزرے تھے عرب کے، ان کی شاعری جو شاعری کیا تھی، بکواس تھی، پڑھ کے دکھاؤ، آج بھی پڑھو دیکھو کیا ہے، گند تھا سارا۔ لیکن کعبۃ اللہ میں لکھتے تھے، لوگ آ کے پڑھ کے واہ بھائی واہ بھائی کیا شاعری ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ قرآن لکھ کے آؤں، لگا کے لکھ دوں، اور کر لو۔ تو صحابی نے سورت کوثر لکھی، وہ بھی اس نے بھی لٹکا دی۔ اب شائقین آئے پڑھنے کے لیے، پڑھتے پڑھتے جب آگے انا آتیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک ما ھذا قول البشر، یار یہ کسی بندے کا قول نہیں لگتا، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ یعنی یہ بے بس تھے، مانتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کا کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، کسی کے اندر جرت نہیں کہ اس کے مقابلے میں پلا سکے۔ مسلمہ کذاب، جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کی دعویٰ کی تھی، جھوٹی نبوت، اس کا ایک دوست مکے میں رہتا تھا، اسے معلوم ہوا کیونکہ اللہ کے رسول کو بھی سن چکا تھا، وہ دیکھ چکا تھا، اس نے کہا کہ چلو یار میرا دوست بھی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، چلو اس سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اس کے دور میں ایک عورت نے بھی سجا نامی میں اعلان کیا تھا کہ میں بھی اللہ کی نبی ہوں۔ عورت، اتفاق سے دونوں کی ملاقات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ موالی کو کہیں بھی ہاتھ کر لے گا، جیسا جیسا بندہ ہے اس کو دوست مل جائے گا۔ یہ آپس میں ملاقات ہوئی اور شادی ہوئی، جھوٹے نبی کی اور جھوٹی نبیہ کی۔ تو مسلمہ کہتا ہے کہ آج تمہیں وہ میں حق مہر دوں گا جو آج تک دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو کیا مہر دے رہا ہے؟ کہا تیری امت پر آج کے بعد نماز معاف، جا نہیں چھوٹی۔ کیا مہر میں دے رہا ہے؟ کہ نماز معاف تیری امت پہ، یہ تیری امت اس کو بول دو تیری میرے ساتھ شادی ہو گئی، اب تیری امت پر نماز معاف۔ اچھا بھائی، اسی مسلمہ سے جا کے مکے کا کافر ملتا ہے، دعا سلام یہاں بھی سنا، بولا بھائی ہمارے ہاں جو نبی ہے نا اس نے نبوت کی دعویٰ کی، وہ پڑھتا بھی ہے، اس پر نازل ہوتا ہے۔ کہتا یہ کیا بات ہے؟ مجھ پہ بھی نازل ہوتا ہے، تیرے پہ بھی؟ بولا ہاں ہاں۔ بولا یار اس کا میں نے سنا، تو بھی سنا؟ کہتا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل،
اور مسلمہ تجھے پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے؟ جس کی جو ہے نا سونڈ لمبی ہے اور جس کی پونچھ چھوٹی ہے۔ بات سنو، سنا کا دوستی تیرے سے ہے، دشمنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لیکن بات یہ کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا، یہ تیرا اپنا کلام ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ نہیں۔ اس کا جو ہم نے سنا ہے وہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو یہ کلام اللہ، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میری آپ کی، کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پر میرا عمل تھا۔ معلوم ہوا کہ قبر کے اندر قرآن بذریعہ نجات ہے، اور یہی قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ کیا کہے گا کہ یہ اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے کھانا پینا اور نفسی خواہشات میری وجہ سے چھوڑ دی، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لو۔ فرمایا روزے کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے راتوں کو جاگ کر میری تلاوت کی۔ رات کو جاگ تو آپ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا، ٹچ کا دور ہے، جاگنا تمہاری مجبوری ہے، اس کے بغیر نیند نہیں آئے گی، حسرت رہ جائے گی کہ یار دوستوں نے پتہ نہیں کیا کیا مجھے بھیجا ہوگا۔ وہ پوسٹ پڑھتے 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 فجر ہو گئی، ارے یار وہ رات ہو گئی ہے کیا؟ رات کو 4 بجے کہتا ہے رات ہو گئی ہے، 7 بجے سورج غروب ہوا ہے کہتا ہے رات ہو گئی ہے کیا؟ 4 بجے بندے اٹھ رہے ہیں تہجد کے لیے، بندے اٹھ رہے ہیں فجر کے لیے، اس بدبخت کو اب یاد آیا کہ رات ہو گئی کیا؟ لگے صحیح لگے ماشاءاللہ، صحت بھی اچھی ہے نا جی آپ کی، نیند بھی پوری ہے، نوکری گئی تو کیا ہوا؟ باپ ہے نا بوڑھا، کما کے خود کھلائے گا نا، جوان کو کیا کام ضرورت، کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ ابا بیٹھا ہوا ہے، نہیں تو ماں جا کے گھروں میں جو ہے نا جھاڑو دے گی لوگوں کے اور پیسے کھانے کی چیز تو لے آئے گی نا۔ ڈوب کے مرنا چاہیے اس مقام پہ۔ اللہ کے بندو، کچھ اللہ کا خوف رکھو، کچھ اپنی جوانی کا خیال رکھو، کچھ اپنی ایمان کا خیال رکھو۔ اتنے بھی اندھے مت بن جاؤ کہ تمہاری واپسی ممکن نہ ہو۔ یہ کوئی اچھی راہ پر نہیں چلے آپ۔ دنیا کو دکھا رہے کہ 1 لاکھ کی میں نے موبائل لے لی، خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بیٹے کو 1 لاکھ کے لے کے دیے۔ میں نے کہا صبر کر، دن گزرے تیرا بیٹا تجھے بتائے گا کہ 1 لاکھ کی ہوتی کیا ہے۔ قرآن کیا کہے گا؟ یہ بندہ جاگتا رہا میری وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اللہ اس کے حق میں جو ہے میری سفارش قبول کر لو۔ فرمایا کہ قرآن کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو اس قرآن سے تعلق رکھیے، قرآن سے تعلق جوڑیے، اور قرآن ہی آپ کے لیے سفارش کرے گا اور لڑے گا۔ ماہر آپ کے لیے اللہ سے لڑے گا بھی، اور کوئی نہیں لڑے، تیرا بیٹا نہیں لڑے گا تیرے لیے، تیری ماں نہیں لڑے گی، تیرا باپ نہیں لڑے گا، قرآن تیرے لیے لڑے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے راتوں کو میری جو ہے تلاوت کی تھی۔ تو یہ آج کام آنے والی کتاب ہے، یہی میری آپ کی رہبری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔